اسلامی اور الہامی مذاہب تین ہیں۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ میں آخری پیغمبر ہوں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ نہیں فرمایا کہ میں آخری پیغمبر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ہر پیغمبر جو آتا تھا، قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو پہلا پیغمبر گزر چکا ہے اس کی تصدیق کریں اور آنے والے پیغمبر کی بشارت دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور اپنے بعد آنے والے رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صراحت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام ہیں، مشہور اور معروف سابقہ کتابوں میں، الہامی کتابوں میں مشہور و معروف نام جو ہے وہ محمد اور احمد، ان لی اسماء محمد و احمد، اور میں مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں بشارت دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہو۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور محمد کا معنی بہت اچھے صفات رکھنے والا، جس کی ہر ایک تعریف کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے اپنے سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہیں سب کی تصدیق فرمائی، جاء بالحق وصدق المرسلین، اور میں حق دین کو لے کر آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام رسولوں کی تصدیق کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تمام پیغمبروں کی تصدیق فرمائی، اور اپنے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، آخری پیغمبر ہوں۔ دیکھیں ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے، اللہ سے پاک ہے۔ تو نبوت کی ابتدا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام۔ تو عقل سلیم کا یہ تقاضا تھا کہ نبوت کا اختتام بھی ہونا چاہیے، اس کی تکمیل بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے عرفے کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل فرمائی، جس کے 90 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جانب الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن یعنی عرفہ کے دن، جمعے کے دن، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ اس کو نازل کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی، اکملت لکم دینکم۔ تو جس دین کو اللہ مکمل کرے اس میں نقص کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم دین کے معاملے میں ہم کسی اور دین کے محتاج نہیں، نہ ہمیں دین کے معاملے میں کسی اور